حزب اللہ کی جانب سے بدھ کو تل ابیب میں موساد کے ہیڈ کوارٹر پر جو میزائل فائر کیا گیا تھا وہ اطلاعات کے مطابق ایران کا تیار کردہ قدر 1 بلاسٹک میزائل تھا۔ یہ میزائل 700 سے 1000 کلو گرام تک دھماکہ خیز مواد لے جا سکتا ہے، یہاں تک کہ یہ ایک پوری عمارت کو تباہ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اسرائیلی حکومت کے ترجمان ڈیوڈ مینسر کا کہنا ہے کہ اسرائیل حزب اللہ کے اس حملے کو روکنے میں کامیاب ہوا کیونکہ اس کے پاس ڈیوڈ سلنگ یعنی داؤد کی گلیل نامی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ ڈیوڈ سلنگ کو ابتدائی طور پر اسرائیلی پیٹریوٹ میزائل ڈیفنس سسٹم کے متبادل کے طور پر بنایا گیا تھا۔ وسطی ایشیائی عسکری امور پر امریکی محکمہ خارجہ کے سابق مشیر کرنل عباس دوہک کے مطابق ڈیوڈ سلنگ سسٹم کی رینج پیٹریوٹ سسٹم کے مقابلے میں 100 کلومیٹر زیادہ ہے۔ ڈیوڈ سلنگ اسرائیل کے متعدد دفاعی سسٹمز میں سے میڈیم رینج رکھنے والا ایک سسٹم ہے جو کہ آئرن ڈوم کے بعد سب سے زیادہ کامیاب دفاعی ہتھیار تصور کیا جاتا ہے۔ ڈیوڈ سلنگ کو مکمل میڈیم ٹو لانگ رینج ایئر اینڈ میزائل ڈیفنس سسٹم بھی تصور کیا جاتا ہے۔ اس ہتھیار کا نام بائبل میں بیان کی گئی ایک کہانی پر رکھا گیا ہے جس میں حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت پر سنگ باری کرنے کے لیے ایک گلیل کا استعمال کیا تھا۔ ڈیوڈ سلنگ کو بلاسٹک اور کروز میزائل حملوں کو ناکام بنانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ دوسری جانب آئرن ڈوم مختصر فاصلے پر مار کرنے والے میزائلوں اور گولوں کو تباہ کرتا ہے۔ ڈیوڈ سلنگ کو جادو کی چھری بھی کہا جاتا ہے جو کہ 40 سے 300 کلومیٹر تک کے فاصلے تک راکٹ اور میزائل حملوں کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ڈیوڈ سلنگ میں ایک میزائل لانچر، ایک ELM-2084 ریڈار، ایک آپریٹنگ سسٹم اور سٹرنر انٹرسپٹر میزائل موجود ہیں۔ ڈیوڈ سلنگ کے ایک لانچ سسٹم میں 12 میزائل نصب ہو سکتے ہیں اور اس کے تمام پرزے امریکہ میں بنائے جاتے ہیں۔ سٹرنر انٹرسپٹر میزائل 4.6 میٹر لمبا ہوتا ہے اور یہ 15 کلومیٹر کی اونچائی سے آنے والے کسی بھی راکٹ یا میزائل کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس میزائل کا منہ کسی ڈولفن کی شکل کا ہوتا ہے جس پر 2 سینسرز نصب ہوتے ہیں، الیکٹرو آپٹیکل امیجری سینسر اور ایک ریڈار سیکر۔ ڈیوڈ سلنگ کا سسٹم اپنے ہدف کو نشانہ بنانے اور اسے جیم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک سٹرنر میزائل کو بنانے پر $10 لاکھ خرچ ہوتے ہیں۔ ڈیوڈ سلنگ میں ELM-2084 ملٹائی مشن ریڈار بھی نصب ہوتا ہے جو کہ ہوائی جہازوں اور بلاسٹک اہداف کو ٹریک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ یہ ریڈار فضائی نگرانی یا فائر کنٹرول مشینز دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ریڈار 474 کلومیٹر کے دائرے میں تقریباً 1100 اہداف کو ٹریک کر سکتا ہے جبکہ یہ ہر شے کو برقی نظام کے ذریعے سکین کرتا ہے۔ فائر کنٹرول مشن کی اگر بات کی جائے تو یہ 100 کلومیٹر کی رینج میں 1 منٹ کے اندر 200 اہداف کو ٹریک کر سکتا ہے۔ اسرائیل نے 2006 میں ڈیوڈ سلنگ سسٹم پر کام کرنا شروع کیا اور پھر اس نے اس نظام کو بنانے کے لیے اگست 2008 میں امریکہ سے بھی معاہدہ کیا۔ اسرائیلی کمپنی رافیل نے پہلی مرتبہ نمائش کے لیے ڈیوڈ سلنگ کو 2013 میں پیرس ایئر شو میں رکھا تھا۔ اس سسٹم کے تقریباً 50% پرزے امریکہ میں بنائے جاتے ہیں۔ ڈیوڈ سلنگ 302 mm راکٹ اور ایرانی فتح 110 میزائل کو روکنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ میزائل حزب اللہ کے پاس بھی ہیں۔ جولائی 2018 میں ڈیوڈ سلنگ کو پہلی مرتبہ گولان ہائٹ سے آنے والے بلاسٹک میزائلوں کو روکنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا۔ مئی 2023 میں بھی اسرائیل نے ڈیوڈ سلنگ کو استعمال کرنے کا انکشاف کیا تھا۔ اس مرتبہ اس دفاعی سسٹم نے غزہ سے فائر کیے جانے والے ان میزائلوں کو روکا تھا جن کو روکنے میں آئرن ڈوم ناکام ہو گیا تھا۔ نومبر 2023 میں اسرائیلی وزارت دفاع نے فن لینڈ کو ڈیوڈ سلنگ مہیا کرنے کے لیے $355 ملین کا معاہدہ کیا تھا۔ ڈیوڈ سلنگ بلاسٹک، کروز میزائلوں، ڈرونز اور لڑاکا ہتھیاروں کو ٹریک اور تباہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے دنیا کے جدید ترین ہتھیاروں میں سے ایک ہے۔ اسرائیلی دفاعی نظام میں کچھ کمزوریاں بھی ہیں جیسے کہ انہیں ایک مقام سے دوسرے مقام پر منتقل کرنا مشکل ہے اور اس دوران کوئی فریق ان ہتھیاروں کو نشانہ بنا کر تباہ بھی کر سکتا ہے۔ ڈیوڈ سلنگ میں نصب ہونے والا ایک میزائل کی قیمت $10 لاکھ ہے اور اسی سبب یہ دشمن کے میزائلوں کے انبار سے نمٹنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔